کیوں اللہ کے نبی نے کہا کہ جب نماز کا وقت ہو جائے تو نماز کے فوراً چل دو؟ لیکن دو ہی چیزیں یہاں پر اس کی اجازت موجود ہے بس. اگر آپ کھانا کھا رہے ہیں اور نماز اذان ہو گئی تو پہلے کھانا کھا لو، چھوڑ کے مت جاؤ. اگر کھانا کھا رہے ہو تو ایسے ہی آپ تھوڑا لیٹ اٹھے، سحری میں تھوڑا سا وقت باقی ہے، آنکھ لگ گئی نہیں اٹھ پائے، اٹھے تو سحری کا ٹائم ختم ہونے والا ہے، ابھی ہوا نہیں ہے، فوراً بیٹھ جاؤ سحری کرنے کے لیے. سحری کرنے میں 2-3 لقمہ آپ نے کھایا اور فوراً سحری کا ٹائم ختم ہو گیا، مسجد سے آواز آئی سحری کا ٹائم ختم ہو چکا ہے یا اذان کی آواز آئی، تب چھوڑو نہیں، آپ اتنا کھا لو جتنے میں آپ سمجھ سکو کہ میں دن بھر بھوکا اور پیاسا رہ سکتا ہوں. اتنی پرمیشن ہے شریعت کے اندر، اتنی اجازت ہے. یہ چھوٹے چھوٹے مسئلوں کی مصلحت جب سمجھتے ہیں ہم نا، تب پتہ چلتا ہے کہ کیا ہوتا ہے. کیوں نماز پڑھنے والے کے سامنے سے گزرنے کو اتنا بڑا گناہ بتایا؟ کیوں کہا کہ جب اذان ہو جائے اور آپ کو پیشاب یا لیٹرین لگ رہی ہے تو پہلے پیشاب کر لو، فارغ ہو جاؤ، لیٹرین کر لو، فارغ ہو جاؤ، اس کے بعد جاؤ. اگر 1-2 رکعت چھوٹ رہی ہے تو کوئی بات نہیں، چھوٹ جانے دو، لیکن پہلے ان چیزوں سے فارغ ہو جاؤ. اور جنت میں جانے کے لیے محنت کرنا ہے، جہنم سے بچنے کے لیے بھی ہمیں اپنے آپ کو بہت سے گناہوں سے بچانا بھی ہے. اچھا عمل کریں گے، نیک عمل کریں گے تو جنت ملے گی. دیکھیں دونوں چیزیں ڈیپینڈ ہیں. جنت کب ملے گی؟ اچھے اعمال پر. اور جہنم سے ہم کب بچیں گے؟ گناہوں کے کام چھوڑنے پر. یہ دونوں چیزیں دو ہیں، ایک جنت ہے ایک جہنم ہے. عمل بھی دو ہیں، ایک اچھے ہیں اور ایک برے ہیں. جنت اچھے عمل کرنے پر ملے گی اور جہنم سے نجات برے اور گندے حرام کام چھوڑنے پر ملے گی. ہم نماز تو پڑھ رہے ہیں لیکن شراب بھی پی رہے ہیں. ہم نماز تو پڑھ رہے ہیں لیکن سود بھی کھا رہے ہیں. ہم نماز تو پڑھ رہے ہیں لیکن چوری بھی کر رہے ہیں. ہماری گھر کی عورتیں نماز تو پڑھ رہی ہیں لیکن بے پردہ بھی گھوم رہی ہیں. اب آپ کہیے مولانا جنت تو ملے گی نماز پڑھ رہے ہیں، ہاں اچھے عمل کر رہے ہیں جنت ملے گی، لیکن برے کام پر جہنم بھی ملے گی. اب جب برے کاموں کی سزا جہنم میں بھگت لوگے، سہ لوگے، اور پھر رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا، تب اللہ جہنم کی سزا دینے کے بعد پھر آپ کو وہاں سے نکال کر جنت کے اندر داخل کرے گا. اس کی بھی شرط یہ ہے کہ اگر ہمارے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تھوڑا سا بھی اگر ایمان ہوگا تو. لیکن تھوڑا سا بھی ایمان ہمیں دکھائی نہیں دیتا ہے مولانا، تھوڑا سا بھی ایمان نہیں دکھائی دیتا ہے. مجھے تو نہیں دکھائی دیتا. تھوڑا سا ایمان کسے کہتے ہیں؟ چھوڑ دیجئے بہت زیادہ ایمان، اس میں تو کوئی نہیں آئے گا. تھوڑا سا ایمان کیا ہے؟ چلیے تھوڑے سے ایمان کو دیکھ لیتے ہیں. تھوڑا سا ایمان یہ بھی ہمارے اندر ہے کہ نہیں؟ چلو اس کو دیکھ لیتے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیر بیدی، جب کوئی برائی اپنی آنکھ سے دیکھو تو اس کو اپنے ہاتھ سے دور کر دو، اپنے ہاتھ سے مٹاؤ. جو بھی کوئی برائی دیکھو تو اس کو اپنے ہاتھ سے روک دو. کیا ہم برائیوں کو دیکھ کر اپنے ہاتھ سے روکتے ہیں؟ صبح مولانا جرجیس کو کلیا چک لے کے چلیے گا، چورنگی پہ جاتے ہی آپ کو چوراہے پر مسلمان لوگ لاٹری بیچتے ہوئے دکھائی دیں گے، ٹکٹ جو حرام ہے. اور یہ بزنس کرنے والے مسلمان ہیں. اب جرجیت صاحب اس کی لاٹری اٹھا کے پھاڑنے لگے تو کیا انجام ہوگا بیچ چوراہے پر؟ آپ کہو گے یہ کیا کر رہے ہو؟ اب جرجیت صاحب چلا رہے ہیں حرام ہے. ارے حرام ہے تو جلسوں میں بولو، یہاں تم نے اس کی لاٹری کیوں پھاڑ دی؟ صاحب غلط کام ہے. غلط کام ہے تو سن تو لیتے ہیں تمہاری 2 گھنٹہ. ادھر کسی کا تم نے نقصان کیوں کیا؟ اپنے ہاتھ سے اس کی لاٹری پھاڑنے کی طاقت نہیں ہے میرے اندر.
کیونکہ اگر آج ہم یہ برائی روکیں گے، کل اسی کے بغل میں دوسرا آدمی دوسری برائی کر رہا ہے. کیا کر رہا ہے؟ اس کی موبائل کی میکینک کی دکان ہے، وہ موبائل بناتا ہے بیچارہ. ابھی دیکھا اس کو، ایک آدمی اس کے پاس گیا کہ موبائل صاحب ہمارا خراب ہے، بناؤ گے؟ اس نے دیکھا اور چیک کیا، اس کو معلوم ہے کہ اس میں 100 روپے کی چیز پڑے گی اور صحیح ہو جائے گا. لیکن اس نے کسٹمر کو ڈرا دیا، صاحب اس کا تو یہ بھی خراب ہے، یہ بھی خراب ہے. نہیں صاحب کہیں اور لے جاؤ، ہمارے ہاں تو اس میں 1000 روپے لگیں گے تب موبائل بنے گا، اینڈرائڈ موبائل ہے. صاحب 1000 لگے گا؟ ہاں بھائی. ہوتے 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 معاملہ ہوتے ہوتے 500 یا 600 پہ آ کے ڈن ہو جاتا ہے. آپ تیار ہو جاتے ہیں جبکہ آپ کو معلوم ہے کہ اس میں صرف 100 روپے لگیں گے. لیکن 1000 سے شروع کر کے 500 600 پر آپ نے معاملے کو ڈن کر دیا ہے اور بنا دیا ہے، اور 500 600 روپے لے کے اپنے اس کو موبائل دے دیا ہے. یہ بھی حرام ہے. اب جرجیت صاحب اس سے کہیں، صاحب تم نے تو 100 روپے کی چیز ڈالی ہے، 500 کیوں لے لیے؟ ارے تمہیں اس سے کیا مطلب، یہ میرے ہاتھ کی کلا ہے. اسی کو قرآن نے کہا، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. اے ایمانوں والو، اے مسلمانوں، تم آپس میں ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے مت کھاؤ. لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، تم کسی کا مال ناجائز طریقے سے مت کھاؤ. 500 روپے لینا تھا، لے سکتے تھے تم، لیکن کہہ دیتے صاحب 100 روپے کی چیز پڑے گی، 400 میری محنت، 500 روپے لیں گے، دینا ہو دو، نہیں تو جاؤ کہیں اور جاؤ. آپ کھل کر بولیے اس کو، صاحب 100 روپے کی چیز، 400 محنت، 500 لیں گے. لیکن آپ یہ بول نہیں سکتے. اگر ہم نے جیسے ہی کہہ دیا 100 کی چیز، تو وہ کہے گا بھائی صاحب 100 کی چیز ہے، 400 محنت کیوں لے رہے ہو؟ 100 کی چیز ہے، 50 محنت لے لو، 100 لے لو تو 200 لے لو. لیکن وہ 400 آپ محنت کہو گے تو وہ دے گا نہیں. اور جب آپ نے یہ بتا دیا کہ 100 کی چیز پڑے گی، 400 محنت، تو وہ جا کے کسی دوسرے سے بنوا لے گا. تو آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ 100 بتا دیں گے تو پھر وہ دوسرے سے بنوا لے گا، پھر ہمارے پاس نہیں آئے گا. تو آپ نے ڈائریکٹ جھوٹ بولا کہ بھائی اس میں یہ چیز خراب ہے، یہ پڑے گی، یہ پڑے گی، 1000 روپے لگیں گے. تو آپ نے بولا تو اس سے جھوٹ ہی ہے نا، تو یہ حرام ہے. اس برائی کو آپ اپنی آنکھوں سے روک دو گے، ہاتھوں سے نہیں روک پاؤ گے. قرآن اللہ کے نبی دوسرا راستہ بتاتے ہیں. اگر اپنے ہاتھ سے دور کرنے کی طاقت نہ ہو کسی برائی کو، وَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اگر تمہارے اندر اپنے ہاتھ سے کسی برائی کو دور کرنے کی طاقت نہیں ہے تو اپنی زبان سے ہی اس کو سمجھا دو، اس کو منع کر دو. دیکھو بھائی یہ لاٹری تم بیچ رہے ہو، یہ حرام ہے، ناجائز ہے. 100 روپے کی لاٹری اگر اس کو لگ گئی تو 1 لاکھ روپے اس کو مل جائے گا. بیٹھے بیٹھے 100 کی جگہ 1 لاکھ لے لینا، اور جس کے کچھ نہیں لگا اس کا 100 روپیہ چلا جانا، یہ حرام ہے، غلط ہے، اس کا بہت بڑا گناہ ہے. آپ اس کو بول سکتے ہیں سمجھائیے، یہ ایمان کا دوسرا درجہ ہے. لیکن کہیں کہیں یہ سمجھانے سے بھی فتنہ ہو جاتا ہے. ایک شخص اپنے لڑکے کی بارات لے کر جا رہا ہے، 200 آدمی بارات میں جا رہے ہیں. جرجیت صاحب نے بس میں مرد اور عورتوں کو بیٹھے ہوئے دیکھا. صاحب کہاں جا رہے ہیں؟ مولانا صاحب بارات جا رہی ہے لڑکے کی، آئیے آپ بھی چلیے. جرجیت صاحب لیکچر دینا شروع کر دیتے ہیں. صاحب اسلام میں تو بارات کا کوئی تصور ہی نہیں ہے، بارات ہے ہی نہیں ہے. لڑکی والے کے گھر کھانے کیوں جا رہے ہو؟ لڑکی والے کے یہاں کھانا ہے ہی نہیں. تم 200 آدمی لڑکی والے کے گھر لے کے جا رہے ہو، پہلے وہ ناشتہ کرائے گا، پھر کھانا کھلائے گا، پھر اس کا نکاح پڑھایا جائے گا لڑکے کا، پھر یہ لوگ اس لڑکی کی ودا کر کے گھر لائیں گے. جبکہ لڑکی والے کی یہاں کھانے کا ثبوت نہیں ہے. نہ اللہ کے نبی نے لڑکی والوں کو، لڑکی کے ماں باپ کو کھانا کھلانے کا حکم دیا ہے، بلکہ اللہ کے نبی نے تو یہ فرمایا ہے کہ جو لڑکی والے کے یہاں جاتا ہے باراتی بن کر 100 200 250 300 آدمیوں کی جماعت لے کر، اتنے لوگوں کو لے کر لڑکی والے کے یہاں جاتا، دخل سارقا وخرج سارقا، وہ چور بن کر داخل ہوتا ہے، چور بن کر جاتا اور ڈاکو بن کر واپس آتا ہے.
ان براتیوں کو تو چور کہا ہے، ڈکیت کہا ہے۔ ڈکیتی ہے نا، چوری کیا ہوئی؟ یہ مولانا صاحب میرے بغل میں بیٹھے ہیں، ان کی نگاہ ادھر ہوئی اور ہم نے موبائل چپ چاپ سے جیب میں رکھ لیا ان کا۔ یہ کیا ہوئی؟ چوری۔ اور ڈکیتی کیا ہوئی؟ اے موبائل دے، ایسا نہیں دیں گے، نہیں دے گا، نکالا چاقو، دے رہا کہ نہیں دے رہا؟ دے، ڈر کے بارے دے دیا اس نے، ہم نے موبائل لے لیا۔ یہ ہوئی ڈکیتی۔ دونوں میں فرق سمجھ لیا؟ چوری بغیر بتائے چپکے سے، اور ڈکیتی بندوق رکھ کر، پسٹل لگا کر، دے، لے لیا۔ یہ ڈکیتی ہے۔ لڑکی والے کے ہاں گئے، دیکھ 200 آئے، کھلا۔ اور اگر تھوڑا سا بھی ناشتے میں کمی ہو گئی الٹا سیدھا، تو زندگی بھر تیری لڑکی کو تانے مارے جائیں گے، تیرے باپ نے اچھا ناشتہ نہیں کرایا تھا۔ اگر کھانے پینے کھلانے پلانے میں تیرے باپ نے کمی کی تو زندگی بھر تانے مارے جاتے ہیں لڑکی کو، سسرال والے مارتے ہیں لڑکی کے۔ تیرے باپ ہمارے مہمانوں کی خدمت نہیں کر پائے ہیں؟ بڑے کا گوشت کھلا دیا، دیسی مرغا نہیں کھلا سکتے تھے، مٹن نہیں کھلا سکتے تھے۔ اس کو کہتے ہیں ڈکیتی، جو لڑکی والے کے گھر بے شرم بن کے جا کے بیٹھ گئے، کھلاؤ۔ اور لڑکی والا بیچارہ ادھر ادھر سے قرضہ لے کے لاتا ہے، کھلاتا ہے، تب اس لڑکی کے ہاتھ پیلے ہوتے ہیں۔ ایک دن آپ کے پیٹ کی جہنم کو بھرنے کے لیے بیچارہ کتنا قرضدار ہو جاتا ہے، اس کی حیثیت آپ کو نہیں معلوم۔ اس کے قرضے کو ادا کرتے کرتے سالوں لگ جاتے ہیں۔ بعد میں پتا چلتا ہے کہ 5 لاکھ روپے قرضہ لے کے شادی کری، 1 لاکھ روپے تو بیچارے نے سود بن گیا اس کا، سود۔ اب اس کو لینا پڑا 5، دینا پڑا 6 لاکھ۔ صرف آپ کا ایک دن کا پیٹ بھرنے کے لیے لڑکی والوں کے اوپر کھانا کھلانا حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ مولانا جرجی صاحب نے جو یہ خطبہ دینا شروع کیا بارات کو دیکھ کر، تو وہی لڑکے کا باپ کیا کہتا ہے، مولانا صاحب یہ سب جلسوں میں بولنا، جمعہ کے خطبوں میں بولنا، ابھی تو میرے بیٹے کی بارات جا رہی، تم کون ہوتے روکنے والے؟ صاحب میں روک نہیں رہا ہوں، سمجھا رہا ہوں۔ چپ رہو، سمجھانے والے آئے بہت بڑے، تیرے بیٹے کی شادی ہو تو مت لے آنا بارات، میں تو لے جاؤں گا۔ جرجیت صاحب کی ہمت نہیں ہے، اگر آپ کے محلے سے بارات جا رہی ہو تو ہم کھڑے ہو کر کہہ سکتے ہو کہ صاحب بارات مت لے جائیے، غلط ہے، لڑکی والے پر بوجھ مت بنیے۔ جرجیت صاحب منہ پر نہیں کہہ سکتے ہیں، جلسے میں کہہ سکتے ہیں، اتنی طاقت ہے، اور یہاں سننا پڑے گا آپ کو، کیونکہ یہ حق ہے، وہاں نہیں کہہ پائیں گے۔ اور آپ لوگ بھی اس کا ساتھ دو گے، صاحب وہ لے کے جا رہا بارات، آپ کا کیا جا رہا ہے مولانا صاحب؟ یہ سب باتیں جلسوں میں اچھی لگتی ہیں، ہر جگہ اچھی نہیں لگتی ہیں۔ آپ بھی اس کا ساتھ دو گے، ہمارا ساتھ اس موقع پر نہیں دو گے۔ تو یہ پہلے درجے کا بھی ایمان نہیں ہے میرے پاس، اور دوسرے درجے کا بھی ایمان نہیں ہے، کیونکہ اب زبان سے بھی بولنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ اب سب سے ہلکے درجے کا ایمان، تھوڑا سا ایمان دیکھ لو کیا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، اگر زبان سے بھی منع کرنے کی طاقت نہ ہو، اور جانتے ہو کہ زبان سے منع کریں گے تو یہ لوگ ہمارے اوپر پل پڑیں گے، تو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، زبان سے بھی مت کہو، تو تم دل سے برا جان لو کہ یہ غلط کر رہا ہے۔ لاٹری دیکھی، غلط ہے، نہیں بیچنا چاہیے اس کو، دل سے برا جانو۔ 300 آدمی بارات پہ لے جا رہا ہے، نہیں لے جانا چاہیے، غلط ہے۔ لیکن بارات کی دعوت میری آئی ہے، لڑکے کی طرف سے، لڑکے کے باپ کی طرف سے میری دعوت آئی ہے، ہم دل سے برا جان رہے ہیں کہ نہیں جانا چاہیے، تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس کی بارات میں نہ جائیں۔ دل سے برا جاننے کا مطلب کیا ہے؟ ہم بارات میں نہ جائیں کیونکہ غلط ہے، لیکن ہم دل سے بھی برا نہیں جان رہے ہیں، برا جانتے ہیں غلط ہے، لڑکی پہ بوجھ نہیں بننا چاہیے، اور پھر ہم بارات میں جا بھی رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا دل سے برا جان کر گھر بیٹھ جاؤ، مت جاؤ بارات میں۔ ذالک اضعف الایمان، یہ ایمان کا سب سے ہلکا اور کم درجہ ہے، یہ تھوڑا سا ایمان ہے، ہلکے درجے کا ایمان ہے، لیکن ایمان ہے۔ اگر تم اس بارات میں نہیں گئے یا کسی بھی بری چیز کو دیکھا اور آپ نے دل سے برا جان کر وہاں سے چھوڑ کے چلے آئے، یہ سب سے ہلکے درجے کا ایمان ہے۔ آج ایمانداری کے ساتھ بتائیے، کیا سب سے ہلکے درجے کا ایمان بھی ہمارے پاس ہے؟ نہیں ہے، کیونکہ ہم بارات کو برا تو سمجھتے ہیں لیکن جا بھی رہے ہیں۔ جب جا رہے ہو تو دل سے برا کہاں مان رہے ہو؟
نہ جاتے، دعوت آنے کے بعد بھی نہ جاتے، تو مانا جاتا کہ آپ دل سے برا جان رہے ہیں۔ آج سب سے ہلکا ایمان بھی ہمارے پاس نہیں۔ تو جنت میں جانے کے لیے اچھے اعمال چاہیے، اور جہنم سے بچنے کے لیے گناہوں سے اجتناب چاہیے، گناہوں سے بچنا چاہیے۔ یہ دونوں چیزیں جب ہمارے پاس ہوں گی تب ہم جنت کو پائیں گے اور جہنم سے بچیں گے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں نہ جنت کا نام لیا نہ جہنم کا نام لیا، بلکہ یہ کہا وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ۔ ہر انسان کو سوچنا چاہیے کہ کل قیامت کے دن کے لیے اس نے کون سی تیاری کی، قیامت کے دن کے لیے کیا تیاری کی، یعنی جنت میں جانے کے لیے اور جہنم سے بچنے کے لیے کیا تیاری کی۔ اب سمجھ میں آیا اس آیت کا مطلب؟ یعنی آدھا گھنٹہ بولنے کے بعد اب اس آیت کو ہم سمجھا پائے آپ کو کہ اس آیت کا مقصد کیا ہے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا ہر انسان کو جنت میں جانے کی تیاری کرنا چاہیے، یہ نہیں کہا اللہ نے۔ اس آیت میں اللہ نے کیا کہا؟ قیامت کے دن کے لیے کیا تیاری کی ہے، کیونکہ قیامت کے دن ہمارا اور آپ کا فیصلہ ہونا ہے، جنت میں جانا ہے یا جہنم میں جانا ہے۔ تو قیامت کے دن کی تیاری ایسی ہو جو ہمیں جنت میں لے جائے اور جہنم سے بچا لے، یہ ہے قیامت کے دن کی تیاری۔ اب ہم غور کریں اپنے سماج، اپنے معاشرے، اپنی سوسائٹی پر، کیا ہم نے ایسے اعمال کیے ہیں جو ہمیں جنت میں لے جائیں، اور ان گناہوں سے بچے ہیں جو ہمیں جہنم سے بچا لیں؟ کیا یہ ہے ہمارے اندر؟ اور اس چیز کی شروعات کیا کی اللہ تعالیٰ نے؟ ہر انسان کو سوچنا چاہیے۔ سوچ جب تک نہیں بدلی جائے گی تب تک عمل نہیں ہو پائے گا۔ پہلے سوچ بدلو۔ آئیے ایک سوچ بتاتا ہوں میں آپ کو۔ آپ اس گناہوں کی دنیا میں اور اس گناہوں کے دلدل میں قدم قدم پر برائیاں دیکھیں گے۔ دنیا میں ایسی بہت سی عورتیں موجود ہیں، بلکہ ہندوستان میں بھی، بلکہ یو پی میں بھی، بہار میں بھی، بنگال میں بھی ایسی بہت سی عورتیں موجود ہیں، لڑکیاں موجود ہیں جو پیسہ لیتی ہیں اور اپنا جسم بیچتی ہیں۔ دیکھو سامنے بیٹھ کر ڈسٹرب مت کریے، آپ کو جس کو اٹھنا ہے وہ ابھی اٹھ جائے، چلا جائے، لیکن بار بار ہم نہیں اٹھنے دیں گے کسی کو۔ ڈسٹرب ہوتا ہے، بہت زیادہ خلل ہوتا ہے۔ یہ جلسہ بھی جو تقریر ہو رہی ہے نا، یہ بھی ایک عبادت ہے۔ نماز پڑھنے والے کے سامنے سے گزرنا کیوں منع ہے؟ وہ ایک عبادت ہوتی ہے۔ کبھی غور کیجئے، اللہ کے نبی نے فرمایا نمازی کے آگے سے گزر جانے کا گناہ کتنا ہے، اگر کسی کو معلوم ہو جائے تو وہ 100 سال تک اسی جگہ پر بیٹھا رہنا گوارا کر لے گا، لیکن اس کے سامنے سے گزرے گا نہیں۔ اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نماز پڑھنے والے کے سامنے سے گزرنا کتنا بڑا گناہ ہوگا، کہ خود اللہ کے نبی نے نہیں بتایا، لیکن اتنا کہہ دیا کہ زندگی بھر 100 سال کا مطلب کیا ہے؟ 100 سال کی زندگی تو بہت مشکل ہے لوگ جی پائیں 100 سال تک، 70 سال 80 سال میں لوگ انتقال کر جاتے ہیں۔ تو مطلب کہنے کا کیا ہے کہ انسان کو اگر معلوم ہو جائے کہ نماز پڑھنے والے کے سامنے سے گزرنے کا گناہ کیا ہے تو وہ پوری زندگی بیٹھا رہے گا۔ بھیا تمہاری ابھی تک سیٹنگ نہیں ہو پائی کیمرے کی؟ بتائیے، پون گھنٹہ ہو گیا مجھے بولتے ہوئے اور اس کی ابھی تک کیمرے کی سیٹنگ نہیں ہو پائی ہے۔ اتنی دیر میں لوگ لڑکی سیٹنگ کر کے بھاگ جاتے ہیں۔ میں تقریر بھی کر رہا ہوں اسی بات پر، اور یہ لوگ حرکت بھی کر رہا ہے۔ اس کا چینل چلنا چاہیے، بس اس کے اکاؤنٹ میں پیسہ آنا چاہیے، بس اس کو کوئی مطلب نہیں جلسے ولسے سے۔ اب سنیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ 100 سال تک بیٹھنا گوارا کر لے گا لیکن نمازی کے آگے سے گزرے گا نہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی پوری زندگی بیٹھ کر انتظار کر لے گا لیکن نماز پڑھنے والے کے سامنے سے گزرے گا نہیں۔ اتنا بڑا گناہ ہے۔ وہ ایک عبادت ہے، جلسہ بھی ایک عبادت ہے۔ نماز پڑھنے ہم پڑھ رہے ہیں اور کوئی گزر گیا تو ڈسٹرب ہو گیا، خلل پڑ گیا۔ ہم پڑھ رہے تھے ایاک نعبد و ایاک نستعین
اہدنا الصراط المستقیم، اچانک کوئی نکل گیا، تھوڑی دیر کے لیے دماغ تو بھٹک ہی گیا نا. اس بھٹک اللہ کی ڈیمانڈ کیا ہے ایک نماز پڑھنے والے سے؟ اللہ کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ جب بندہ میری عبادت کرے تو اس وقت اس کا دماغ، اس کا جسم، اس کی ہر ایک حرکت صرف میری طرف رہے، دوسری طرف نہ جانے پائے. اب تم گزرے تو تھوڑی دیر کے لیے میرا دماغ جو بٹا ہے، اللہ کو یہ بھی گوارا نہیں کہ نماز یا عبادت میری کرتے ہوئے کہیں اور دماغ جائے. جلسہ تقریر کرنا بھی عبادت ہے، جلسہ سننا بھی عبادت ہے. اس عبادت میں بھی یہ ڈسٹرب جو ہو رہا ہے نا، یہ بھی غلط ہے، نہیں ہونا چاہیے. آپ کی توجہ ہماری طرف، ہماری توجہ آپ کی طرف ہونی چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں جب اللہ کے نبی تقریر کرتے تھے، خطبہ دیتے تھے، واعظ کرتے تھے، نصیحت کرتے تھے، تو صحابہ اپنے سروں پر بیٹھی ہوئی مکھی بھی نہیں اڑاتے تھے، نہیں اڑاتے تھے. کیوں؟ اگر سر پہ مکھی بیٹھی ایسے اگر کر دیا تو اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ چھوٹ جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کو ہم سمجھ نہ سکیں صحیح سے. دیکھیں، دیکھ رہے ہیں آپ، اندازہ لگائیے ہم کس سماج میں رہ رہے ہیں. سوچیے ابھی کتنا ریپیئر کرنے کی ضرورت ہے سماج کو. کتے کی دم دیکھی ہے نا کیسی ہوتی ہے؟ 100 سال تک اگر اس کو آپ پائپ میں رکھ دیں سیدھا کرنے کے لیے، اور 100 سال کے بعد جب آپ نلکی سے نکالیں گے، پائپ سے نکالیں گے، یہ سوچو کہ سیدھی ہو گئی ہوگی تو 100 سال کے بعد بھی وہ ایسی ہی نکلے گی، ٹیڑھی سیدھی نہیں ہو سکتی. یہ آج ہماری حالت ہو گئی. اب بہت سے لوگ ایسے بھی ہوں گے جو اتنی بات کہہ دینے کے بعد اب پیشاب لگے گا تب بھی بیٹھے رہیں گے بیچارے. اب میں یہ بھی نہیں کہہ رہا ہوں، یہ سب چیزیں پہلے سے فارغ